فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچا، تو ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جنگ احد میں ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مقام روحہ پر پہنچے تو انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے مسلمانوں کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے۔ آج میرے پاس موقع تھا، میں چاہتا تو ان سب کو ختم کر سکتا تھا۔ یہ بات جب ان کے دل میں آئی تو انہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا کہ تمام کے تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کے دل میں یہ بات القاء ہوئی کہ وہ پلٹنا چاہتے ہیں، تو حضور نے یہاں سے ارادہ فرمایا کہ ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعلان فرمایا کہ صحابہ جمع ہو جائیں، ہم ابو سفیان کا پیچھا کریں گے۔ 70 صحابہ کی جماعت اکٹھی ہو گئی۔ یہ 70 کے 70 وہ صحابہ تھے جو زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کے بلانے پر حاضر ہو گئے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ان 70 صحابہ کی جماعت کے ساتھ ابو سفیان کا پیچھا کیا، اور آپ جو ہے وہ ایک مقام تک پہنچے، اور پھر وہاں جا کر یہ اطلاع ملی کہ وہ تو ڈر کر بھاگے، کیونکہ ان کے دل میں یہ رعب پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ میرا پیچھا کریں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ راہ فرار اختیار کر کے تمام اپنے کافر جماعت کے ساتھ، اور حضور جان عالم علیہ السلام واپس آ گئے۔ ان صحابہ کی اس ہمت کو یہ یوں سمجھیں کہ داد دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود میرے محبوب کے فرمان پر تم نے لبیک کہا۔ یہ آیت مبارکہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ ڈاکٹر اقبال صاحب بھی کہتے ہیں نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صحابہ کی جو جماعت تھی، یہ کوئی الگ ہی جماعت تھی کہ ان کی ہمت جو ہے وہ پوری دنیا سے ہٹ کر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سبحان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے لیے جتھا یعنی ایک بڑی جماعت جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد سے جب واپسی ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے حضور جان عالم علیہ السلام سے ارشاد عرض کیا کہ اگلے سال میں دوبارہ تم سے لڑنے کے لیے آؤں گا۔ معاذ اللہ، مطلب بے ادبی والے الفاظ بولے کہ دوبارہ تم سے لڑنے کے لیے آؤں گا اور میدان بدر میں آؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضور نے تو وعدہ فرما لیا۔ اب ابو سفیان جو ہے جب وہ وقت آیا لڑنے کا تو اب وہ ڈرے، کیونکہ میدان بدر میں بھی شکست کھائی تھی، احد میں بھی ڈر کے بھاگے تھے۔ اب جناب وہ ڈرے کہ میں کیسے آؤں وہاں پر لڑنے کے لیے۔ تو اس نے مدینے سے ایک شخص نعیم، یہ منافق شخص تھا، یہ عمرہ کرنے کے لیے مکے آیا ہوا تھا۔
تو اس نے 10,000 درہم دیے نعیم کو، اس دور میں 10,000 درہم دیے کہ بھائی تم جا کے نا مسلمانوں کو کسی طور پہ اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ بدر میں نہ جائیں، کیونکہ میری تو ان سے لڑائی طے ہے اور حضور نے وعدہ کر لیا، اور حضور جب کہتے ہیں تو وہ تو بات پوری کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں چلے گئے اور میں نہ گیا تو یوں میری پورے زمانے میں سبکی ہوگی، تو تم ایسا کرو کہ ان کو کسی طریقے سے تیار کرنا کہ وہ میدان بدر میں لڑنے کے لیے نہ جائیں۔ تو نعیم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب 10,000 رشوت جو لی تھی جیب میں ڈالی اور رشوت حلال کرنے کے لیے مدینے پہنچا، اور آ کر کہنے لگا مسلمانوں کو، دیکھا جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو کہنے لگا تم نہ جاؤ بدر میں۔ بس کیوں نہ جاؤ؟ انہوں نے تو بہت بڑی جماعت جوڑ کے رکھی ہے، بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اور وہ تو جناب وہ تمہیں کھا جائیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے وہ۔ اب وہ اس طرح کی شرارتیں پھیلانے لگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو سرکار نے فرمایا بھائی ہم نے تو جانا ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام 7 سامان تجارت لیا اور مقام بدر پر تشریف لے گئے۔ وہاں 8 دن آپ نے قیام فرمایا۔ جو سامان تجارت ساتھ تھا اس کو فروخت کیا، اچھا خاصا مسلمانوں کو پروفٹ ہوا، اور آپ 8 دن قیام کرنے کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ اس واقعے کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ جنگ تو کوئی ہوئی نہیں، وہ آئے نہیں بیچارے ڈر کے، اور جنگ ہی نہیں ہوئی۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کو لے کر واپس آ گئے۔ یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت، ان دونوں آیات میں یہی جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابہ، جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، وہ کسی بات پر ڈرتے نہیں تھے۔ جب حضور نے جو حکم ارشاد فرما دیا، اب حضور نے تو وعدہ کر لیا، اگر جو انہوں نے نہیں آنا تھا لیکن سرکار کو تو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نے جو کہ وعدہ فرمایا تھا اپنے مبارک لبوں سے، اپنی مبارک زبان سے جو بات ارشاد فرما دی، اس پر من و عن جو ہے وہ آپ نے عمل کیا۔ اللہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سبحان انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جس طرح یہ نعیم جیسے کافر اور منافق شخص ہیں، یہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈراتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں اخباروں میں اور ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ امریکہ تو جناب وہ بہت بڑا بہادر ہے، اور انڈیا بڑا بہادر ہے، یا اسرائیل بڑا بہادر ہے۔ اس طرح مختلف کافروں کے بارے میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ مسلمان ڈرتا نہیں ہے کسی سے، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ، ان کو یہ جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی کو بتایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کافر سے اس کی چیزوں سے ڈر جائے۔ جیسے میدان بدر کا میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں نا، ایک طرف جناب پورا ساز و سامان لشکر کا موجود ہے، جنگ کی پوری تیاری موجود ہے، دوسری طرف 313 لوگوں کے پاس صرف 2 تلواریں ہیں، باقی کسی کے پاس کوئی تلوار ہے ہی نہیں۔ تلوار ہوگی تو لڑیں گے نا، تلوار ہی نہیں ہے بھائی، 2 بندوں کے پاس تلوار ہے، اور وہ 313 لوگ اس 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور بھروسے پر ہے۔ آج بھی مسلمان کو صرف اللہ کی مدد اور بھروسے پر یقین کرنا چاہیے، اور کافر سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جناب ادھر سے نکل جائیں اور ہر کافر کو اٹھا کر مارنا شروع کر دیں، یہ تشدد والا کام اسلام کا نہیں ہے، لیکن جب جہاد کا موقع بنے پھر ڈرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ کسی کے لیے ہم کیوں ڈر جائیں بھائی، وہ بے شک جو کچھ رکھتا ہے وہ ضرور رکھے، لیکن جب مسلمان اپنے اللہ پر بھروسہ کر کر میدان جنگ میں نکلتا ہے، میدان جہاد میں نکلتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ یہی کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہاد کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، اور جب جہاد کا موقع بنے تو ہمیں سب سے اگلی صفوں میں رہنے کی توفیق